میرے والد کشمیری اور والدہ ایرانی تھی، دونوں ہی حسین تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بے پناہ حسن سے نواز دیا۔ کبھی کسی کو میں خاطر میں نہ لائی کہ مجھے اپنے خوبصورت ہونے پر ناز تھا۔ خاندان کے لڑکے بھی کہتے، لڑکی تو ہیرا ہے لیکن اس کا دل پتھر کا ہے، جتنی بھی قدر کرو یہ موم ہوتا ہی نہیں۔ دلاویز خان ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے شادی میں دیکھا تو امی کے ہاتھ پکڑ لیے کہ ناز پرور کو میری بہو بنا دو، عمر بھر تابع دار رہوں گی۔ والد صاحب میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرانا چاہتے تھے لیکن دلاویز کی ماں پیچھے پڑ گئی۔ بالآخر والد صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ لوگ امیر کبیر تھے، سوچا اپنے بھتیجے کے پاس کیا رکھا ہے، تعلیم یافتہ بھی نہیں، بہتر ہے کہ بیٹی کا مستقبل دیکھوں اور رشتہ داری پر اولاد کو قربان نہ کروں۔ ابو نے آنٹی فریدہ کا بھرم رکھا اور ان کے بیٹے سے میری بات پکی کر دی، جو پنڈی میں اعلیٰ افسر تھے۔ میرے سسرال والوں کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ شروع میں ساس سسر اور نندوں نے بہت خیال رکھا۔ دلاویز خان بھی واری صدقے ہوتے تھے۔ ان دنوں یوں محسوس ہوتا جیسے میں ہی اس راجدھانی کی ملکہ ہوں، جس کو اپنا گھر اپنی جنت کہتے ہیں۔ بہت جلد خدا نے مجھے ایک بیٹا دے دیا۔ میں اسے پا کر نہال اور اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ جن دنوں سلیمان 1.5 سال کا تھا، میرے جیون ساتھی کا تبادلہ ہو گیا اور ہم پنڈی سے پشاور چلے گئے۔ میں دوسری بار امید سے ہو گئی۔ تبھی ننھے سے ماں کا دودھ چھڑانا تھا۔ یہاں آ کر سکون تو ملا لیکن ننھے سلیمان کو اکیلے سنبھالنے کی مجھے عادت نہ تھی۔ دادی کا وہ لاڈلا تھا اور میری نندوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ زیادہ وقت وہی سنبھالتے اور میں آرام کرتی تھی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ اکیلے رہ کر بچہ سنبھالنا کس قدر دشوار امر ہے۔ بیٹے کا دودھ چھڑوایا تو وہ ہلکان ہو گیا۔ اب سلیمان کا یہ حال تھا کہ وہ دادی اور پھپھیوں کو یاد کر کے روتا تھا۔ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری ساس سارا دن سلیمان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھی، جو وہ کھاتا وہی بنا دیتی تھی۔ کبھی قیمے والی کھچڑی تو کبھی آلو کے کٹلس، سوجی کا حلوہ، غرض 100 طرح کے کھانے بناتی کہ بچہ کچھ تو کھائے گا، ایسا نہ ہو کہ کمزور ہو جائے۔ پشاور آ کر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، سب سکھ حاصل تھا۔ شوہر بھی ہر طرح سے خیال رکھتے تھے لیکن سلیمان نے پریشان کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پکی کوئی چیز نہ کھاتا تھا، فیڈر بھی نہ لیتا۔ چھوٹا تھا کہ زبردستی نہ کر سکتی تھی۔ جب کھانے کی کوئی چیز منہ تک لے جاتی، ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا تھا۔ بازار کی کوئی شے دلاویز خان بچوں کو نہ کھلانے دیتے کہ پیٹ خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لخت جگر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کھڑا ہوتا تو گر پڑتا تھا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر میں جا نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی میرے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ادھر بچے کو دادی اور پھپھیوں کی اداسی کھائی جاتی تھی۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے میں پنڈی چلی جاؤں تاکہ سلیمان اپنی دادی اور پھپھیوں سے مل لے۔ دلاویز خان کافی افسردہ تھے۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہم جدا ہونے جا رہے تھے۔ شوہر کو اداس دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ بولے، ناز کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی 2 ہفتے کے لیے ہی جا رہی ہو، عمر بھر کے لیے تو نہیں۔ میں نے آنسو پونچھ دیے اور اس وقت تک انہیں سمجھاتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ سلیمان گھر پہنچ کر پرسکون ہو گیا۔ دادی اور پھپھیوں کو دیکھتے ہی نہال تھا، ایک کی گود سے اترتا تو دوسرے کی گود میں چڑھ جاتا۔ اس کی دادی نے گاجر کا حلوہ بنایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ جو چیز بنا کر اسے کھلاتی پیٹ بھر کر کھاتا اور رات بھر آرام سے سویا رہتا۔ ساس نے مجھے کہا، ناز تم مجھ سے کچھ کھانا بنانا ہی سیکھ لو، خاص طور پر سلیمان کی پسند کی چیز جو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ روز 3 قسم کے کھانے بنا لیا کرو، اس کے لیے ایک نہ کھائے تو دوسری ڈش کھا لے گا۔ جب سے ہم پنڈی واپس آئے تھے، واقعی سلیمان نے رغبت سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری ساس خود اسے کھلا دیتی اور وہ ساری رات کروٹ بھی نہ لیتا۔ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی شے، سوپ، دلیا وغیرہ تیار کر دیتی تھی۔ سسرال میں رہ کر سلیمان کی طرف سے مجھے بہت آرام تھا، لیکن دلاویز صاحب روز فون کر کے پوچھتے تھے، ہاں بھائی تو کب آنے کا پروگرام ہے؟ اتنے دن گزر گئے تمہارے بغیر، اب تو آ جاؤ۔
آنٹی تو سلیمان کی خاطر ابھی بھی روکتی تھیں کہ کچھ دن اور ٹھہرو، بچے میں ذرا جان پڑ جائے، وہاں جا کر یہ پھر سے کمزور ہو جائے گا۔ آخر کب تک خان صاحب نے چھٹی لی اور مجھے خود لینے آ گئے۔ پشاور آ کر جی اور برا ہونے لگا۔ سلیمان نے پھر سے وہی روش اپنا لی، کچھ نہ کھانا اور روتے رہنا۔ دلاویز خان نے یہ حل نکالا کہ ایک اچھی میڈ کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، جو بچے کو سنبھالے، اسے کھلائے پلائے نہلائے اور مجھے آرام کرنے دے۔ بہت جلد ایک میڈ کا انتظام ہو گیا۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کو رہنے کا ٹھکانہ درکار تھا۔ ہمارے صاحب نے سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ اس نے آتے ہی سلیمان کو سنبھال لیا۔ اسے بچوں کی پرورش کا تجربہ تھا۔ یوں بھی نیک اور مخلص عورت تھی۔ خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور 2 سال سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بیچاری بچوں کا پیٹ مالنے کو ہمارے گھر ملازمہ بن کر آئی تھی اور اسے لانے والا ہمارا چوکیدار تھا، جس کی زیب بی بی رشتہ دار تھی۔ زیب چونکہ ضرورت مند تھی، لہٰذا اس نے سلیمان کے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے۔ طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی تھی اور اس کے دونوں بچے سلیمان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی تھی۔ میں سکون سے ہو گئی۔ زیب ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور سلیمان رات بھر بھرپور نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، زیب کا گمشدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ البتہ اس بار چوکیدار نے ایک ایسی خاتون کا انتظام کر دیا جس نے نرسنگ ٹریننگ کی تھی اور ایک ہسپتال میں بطور نرس کچھ عرصے کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسا تھا۔ متعلقہ تھی، معمولی شکل و صورت کی تھی، پرکشش تھی، نک سی درست اور حلیہ ہر وقت ٹھیک رکھتی تھی، یعنی سلیقے میں باکمال تھی۔ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ قصہ مختصر بڑی اسٹائلش تھی۔ پہلی بار جب میرے ساتھ گھل مل کر باتیں کی تو مجھ کو وہ اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ مالکن ہونے کے باوجود میں نے اسے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے اور جب میں بور ہوتی تو وہ شگفتہ باتوں سے مجھے ہنساتی تھی۔ میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب میں بالکل ہی گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسا ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر خانسامہ سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلف منگوانا اس کی درد سر تھی۔ مہینے بھر کے راشن، کچن کے سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہر معاملے میں خوب سوجھ بوجھ سے کام لیتی۔ سلیمان کو بھی کچھ اس طرح سنبھال لیا کہ وہ زیب کو بھول کر آنٹی شمسا کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسا کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بمشکل 17-18 کی نظر آتی تھی۔ میرے خاوند کو وہ بھائی صاحب کہتی۔ میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی ہی کی نظر سے دیکھتے تھے اور سسٹر شمسا کہا کرتے تھے۔ جتنا سکون زیب نے دیا اس سے کہیں زیادہ شمسا سے ملا تھا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں ہسپتال میں تھی، اسی نے سلیمان اور گھر کو سنبھالا تھا۔ جب میں ننھی بیٹی لے کر گھر آئی تو شمسا نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی بھائی اور بچوں کو لیتی آنا۔ سلیمان کے لیے تو بہت اداس تھی۔ جب تک پشاور میں رہی شمسا نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چھلا مکمل ہو گیا تھا، انہوں نے اصرار کیا دادی کے پاس چلیے، وہ اپنی نومولود پوتی کے لیے بہت اداس ہیں۔ سلیمان کے بابا نے بھی کہا ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے، پھر کیسے جاؤ گی؟ امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی لینے آ جاؤں گا۔ مجھے خان کی فکر نہ تھی، شمسا تو گھر میں تھی۔ میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی۔ خان صاحب کا پہلے روز فون آ جاتا تھا، پھر ہفتہ بعد آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے 1 ماہ ہو گیا، وہ لینے کبھی نہ آئے، تو میں نے فون کر کے کہا اب آ جائیے، میں اور بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتہ بعد آ کر لے جاؤں گا۔
انہی دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وقت پر آئے اور ایک روز بعد واپس پشاور چلے گئے۔ اس موقع پر میں ان کے ساتھ نہ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک میکے میں رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے تھے، حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور تو نہ تھا، لیکن میری اور والدہ کی دلجوئی کو اپنے فرائض منصبی کا بہانہ کر کے نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی ہی رہ گئی۔ ایک روز ہمارے خانسامہ کا فون آ گیا۔ تعزیت کے بعد کہا، باجی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب لوٹ آئیے۔ خان صاحب کو اتنے دن اکیلے چھوڑ دینا درست نہیں ہے، فوراً آ جائیے۔ میں خانسامہ کے لہجے سے چونک گئی۔ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ خدا خیر کرے، میرے خان تو ٹھیک ہوں۔ ایسے تو بابا نے کبھی فون نہ کیا تھا۔ ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے رختے سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسا حیران رہ گئی۔ وہ گھر میں ہی تھی، حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آؤ گی تو آ جائے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے۔ ناز بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی۔ شکر ہے کہ تم آج آ گئی ہو، ورنہ 2 بچوں کو سنبھالنا تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دیکھ کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا، بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا ہے، ورنہ میں کل روانہ ہو رہا تھا، تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ کچھ دن تو معمول کے مطابق گزرے۔ میں نے سلیمان اور فریحہ دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی، خود آرام سے سو جاتی۔ ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب رہی تھی، یہاں آ کر لگا سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک روز میں کچن میں گئی تو خانسامہ نے میرے کان میں کھسر پھسر کی کہ اس کمزاد شمسا کو نکالیں ورنہ پچھتائیں گی۔ کیوں بابا؟ یہ بد نیت آپ کے گھر بار پر قبضہ کر سکتی ہے۔ بابا کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے۔ وہ ہرگز حقائق سے بعید محض کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بھٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا کہ شمسا سے باز پرس کرتی۔ خان بھی اس لیے لیے دیے رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کا شک آرام نہ دیتا تھا۔ بلا جواز شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی۔ اسے برا لگتا، لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں بھی اسے نکالنے کا سوچ کر سوچ میں پڑ جاتی تھی، اگر یہ چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ 2 چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ اتنے سارے کام بچوں کے اکیلی کیوں کر سر انجام دوں گی؟ اتنی اچھی خدمت گار پھر کہاں سے ملے گی؟ ایسا نہ ہو وہم کے مارے اس کو نکال بیٹھوں اور پھر بعد میں پچھتاؤں۔ گویا وہ میری زندگی کا لازم بن گئی تھی۔ ایک روز دلاویز خان نے کہا کہ وہ لاہور سرکاری کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے اگلے روز ہی شمسا نے بھی چھٹی مانگ لی، کہنے لگی میری امی بیمار ہیں اور مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہیں۔ وہ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہفتہ بھر کی چھٹی لی تھی۔ 2 دن میں ہی دونوں بچوں نے رو رو کر میرا برا حال کر دیا۔ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ میں پچھتانے لگی کہ کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی۔ میاں کو تو نہ جانے دیا ہوتا۔ خدا جانے یہ عورتیں کیسے اپنے 4-4 5-5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دلاویز خان کو گئے 3را دن تھا کہ چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، فرحان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ سامنے ایک ریسٹورنٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خامد کو اس ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا۔ مجھے آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں۔ دونوں کے واپس آنے تک میں انگاروں پر بسر ہو رہی تھی۔ بالآخر دلاویز واپس آ گئے
छोटा बच्चा काफ़ी बीमार था। मेरा झगड़ा उस वक्त करना बेकार था, लेकिन मैं खुद पर काबू ना रख सकी और फट पड़ी। उनको मुझसे ऐसी उम्मीद न थी। बच्चे की बीमारी का ख्याल करते हुए मुझ पर हाथ ना उठाया और गुस्से में आग बगोला होकर घर से चले गए। शमसा को उन्होंने इत्तला कर दी कि अब घर मत जाना। वो ना आई, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी अम्मी के मामू का फ़ोन आ गया, जो कि पेशावर में ही रहते थे लेकिन हमारे घर नहीं आते थे। वो बोले, नाज बेटी, अहमद ख़ान मेरा दोस्त निकाह ख्वां है। उसके ज़रिए पता चला है कि दिलावेज़ ख़ान ने शमसा नामी खातून से निकाह कर लिया है और मैंने तस्दीक कर ली है कि तुम्हारे शौहर ने निकाह किया हुआ है। फ़िलहाल तुम्हारी माँ को नहीं बताया कि वो सोग की हालत में है और इद्दत में है। तुमको बता रहा हूँ, हौसला रखना और कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। सास को फ़ोन किया। उसने भी कहा कि मर्दों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। अच्छी बीवी की तरह अपने बच्चों की खातिर हालात से समझौता कर लो और अपने घर को छोड़कर मत जाना। उस वक्त मैं इस कदर सदमे में थी कि मुझे किसी की नसीहत, किसी की आवाज़ भी सुनाई ना दे रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, रशीद बाबा मुझे पिंडी ले चलो, और चाबियाँ मैंने चौकीदार के हवाले कर दी कि जब साहब आएँ तो उनको दे देना। वो शौक़ से दूसरी बीवी को घर ले आए। बस यही मेरी ज़िंदगी की गलती थी। जब आशियाना छोड़ा तो वो हमेशा के लिए ही छूट गया। मैं कहा करती थी, जब एक चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाती है तो दूसरी के लिए जगह छोड़ देती है, फिर उसमें दूसरी चिड़िया आ जाती है। मैं कि आकर अम्मी को भी ना बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। सोग की हालत में उनको दुख नहीं देना चाहती थी, मगर दुख बर्दाश्त भी ना हो रहा था। सोचा भी नहीं कि इन बेचारी की कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। मेरी कफ़ालत कौन करेगा। एक हफ्ता बमुश्किल ज़ब्त किया और फिर खानसामा को फ़ोन किया, क्या साहब घर आ गए हैं? हाँ बाजी, वो आ गए हैं। उन्होंने आते ही आपका पूछा। जब बताया कि आप बच्चों को लेकर चली गई हैं तो 6-7 दिन बाद वो दूसरी बीवी को घर ले आए। उसी बदबख्त शमसा को आप साहब के आने से पहले क्यों गई बीबी? आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए था, अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तो सोच रही थी कि दिलावेज़ अपने बच्चों की खातिर मेरे पास ज़रूर आएगा, लेकिन उस मगरूर को शायद अपनी दौलत का घुमंड था। वो नहीं आया, लेकिन मुझे तलाक भिजवा दी। उसने अदालत में दावा दायर कर दिया कि बच्चों की माँ एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अदालत ने बड़ा बेटा बाप के हवाले करने का ऑर्डर दे दिया और छोटी को मेरे पास रहने दिया। सुलेमान 7 साल की उम्र में है, इसलिए बाप की हवालगी में दे दिया गया कि उसकी गरीब माँ उसकी ज़रूरियात बहस्नो खूबी पूरी ना कर सकेगी, जबकि बाप उसको आला तालीम दिलवाने का मकदूर रखता था। बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर ये फ़ैसला हुआ था, लेकिन ये किसी ने ना सोचा कि वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरी उम्मीदों का मरकज़ था, और अब मैं ज़िंदा होकर भी मुर्दा हूँ। बेटी भी शायद बाप के पास ही चली जाएगी। बेशक कि मैंने उस रोज़ अपने शौहर से बदजुबानी की थी, सब्र का दामन हाथ से छूट गया था। बेशक मैं आराम तलब थी, काम से मेरी जान जाती थी, लेकिन किसी औरत को सुघड़ ना होने की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए। आज सास कहती हैं कि फूहड़ थी इसलिए अपने बख्त को ठुकरा गई, और मेरे बच्चों का बाप कहता है कि सुघड़ ना थी, तलाक इसलिए नहीं दी बल्कि इसलिए दी कि बग़ैर इजाज़त क्यों मेरा घर छोड़ कर गई। अगर उस दिन घर छोड़कर ना जाती तो मैं भी तलाक ना देता। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।